السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 22 کا حصہ اول. ڈاکٹر صاحب اور ان کے بیٹے نے وہ پاستا مزے لے لے کر کھایا تھا. ان دونوں کے ہنسی مذاق کی آوازیں کمرے میں بیٹھی اشما تک آ رہی تھی، جو سب اصل میں اسے سنانے کے لیے ہی کیا جا رہا تھا. کب جائیں گے؟ بیٹھ گئے یہ تو میرے سر پر آ کر. اشما کمرے میں بیٹھی جل رہی تھی. ویسے رومان، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی موم کو بھی یہاں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے؟ جبھی تو ہم ایک ہیپی فیملی لگیں گے. جی ڈیڈ، میں تو کب سے بول رہا ہوں موم سے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتی. وہ پاستا کھاتے ہوئے بڑے مزے سے بول رہا تھا رومی. اتنے میں اشما روم سے چیختی ہوئی باہر آئی. رومان، یہ سب کیا ہے؟ اکبر اور رومی دونوں متوجہ ہوئے تھے. اشما کے ہاتھ میں کچھ تھا. وہ آئی اور کچھ کھلونے اکبر کے سامنے ڈال دیے. یہ دیکھیں کیا کرتا پھر رہا ہے یہ لڑکا. اشما غصہ بھی ہو رہی تھی اور پریشان بھی. اکبر نے ان کھلونوں کو اٹھایا اور بغور دیکھنے لگا. رومی، یہ کیا کر دیا ان کے ساتھ آپ نے؟ ارے ہاں ڈیڈ، یہ بیمار تھے تو میں نے ان کا آپریشن کیا ہے. یو نو آئی ایم اے ڈاکٹر. او آئی سی. اکبر نے کہتے ہوئے اشما کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. واو، مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا اتنا قابل ہے. ایسا کرو، بابا کو اپنے انسٹرومنٹس لا کر دکھاؤ. پھر بابا آپ کو اپنے انسٹرومنٹس لا کر دکھائیں گے. کیا واقعی ڈیڈ؟ وہ خوشی سے کھڑا ہو گیا. ہاں کیوں نہیں، پہلے آپ لا کر دکھاؤ. آپ نے اس ڈائناسور کے پیٹ کو کس طرح کھولا؟ میں ابھی آیا. اب رومی کودتا ہوا جا رہا تھا اپنے روم کی طرف. دیکھیں اسے، اللہ نہ کرے کسی دن اپنے آپ کو اور کسی اور جاندار کو نقصان نہ پہنچا دے. مجھے بہت فکر ہو رہی ہے یہ سب دیکھ کر. ان کھلونوں کا حال تو دیکھیں، اشما پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ اکبر ان کھلونوں کو اس طرح کی چیڑ پھاڑ پر حیران تھا. انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ نہ صرف رومی نے انہیں کسی تیز دھار آلے سے کاٹا ہوا تھا، بلکہ اس پر پین سے مارکنگ بھی کی گئی تھی. ایسے بچے جو اس طرح کی عقل اور سمجھ رکھتے ہوں، ان پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنے بچپنے میں اور شرارت میں خود اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے. ویسے بھی جو انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ ہے، یہاں تک کہ کارٹون میں بھی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو معصوم بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح کے غیر معمولی ذہانت والے بچے غیر معمولی کام کر جاتے ہیں. ڈیڈ یہ دیکھیں. رومی نے اپنے اوزار لا کر اکبر کے سامنے ٹیبل پر رکھے تو اشما کا ہاتھ بے ساختہ ہی اپنے لبوں تک گیا. اس کے پاس پین تھا اور ایک بٹر نائف تھی، مکھن لگانے والی چھری، جو یقیناً اتنی تیز دھار نہ تھی، لیکن رومان نے اسے بڑی مہارت سے استعمال کیا ہوا تھا. ایک بہت ہی پتلا اور چھوٹا سا ٹوٹا ہوا پیچکس تھا. باقی اس کے کھلونے ہی تھے، جیسے پلاسٹک کی ہتھوڑی اور پلاسٹک کے ڈاکٹری کے آلات. اکبر نے ان سب کھلونوں کو دیکھ کر رومان کو داد دی. واو، آپ کے پاس تو بہت ہی اچھے اوزار ہیں. ساتھ میں اشما کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ پریشان مت ہو، میں ہینڈل کرتا ہوں. اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ آپریشن والی کہانی کہاں سے سنی ہے؟ جیسے آپ کی مما بھی تو ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ سب کا آپریشن تھوڑی کرتی ہیں. آپ وہ والے ڈاکٹر بنو. ارے ڈیڈ، جب میں نے سب سیکھ ہی لیا ہے گوگل سے، تو میں تو یہ والا ڈاکٹر ہی بنوں گا نا، کورولوجی. اچھا، مطلب آپ اپنے اسمارٹ ٹی وی میں یہ سب لگا کر دیکھتے ہو. اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اکبر نے اشما کو دیکھا
جیسے کہہ رہا ہو انٹرنیٹ نکال دو اس کے ٹی وی سے۔ اچھا، اور یہ نائف کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو وہ میں نے کچن سے لی تھی۔ رومی نے ڈرتے ہوئے اشما کی طرف دیکھا۔ اور یہ اسکرو ڈرائیور؟ یہ تو شہزی اس دن اپنی گاڑی میں کچھ کر رہے تھے تو ٹوٹ گیا تھا، تو ان سے میں نے لے لیا۔ اچھا، اب مجھے اپنے سمجھدار بیٹے سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی ڈیڈ، اگر آپ ڈیڈ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو ڈیڈ کی بات ماننی ہوگی۔ رومان اسے دیکھ رہا تھا اپنی بڑی بڑی شفاف آنکھوں سے۔ بولو، مانو گے نا؟ جی ڈیڈ، میں آپ کی سب باتیں مانوں گا، میرا شیر بیٹا۔ اکبر نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور گود میں بٹھا لیا۔ بھائی رومی، یہ جو چھری ہے نا اور یہ جتنے بھی نوک دار آلات ہیں ان سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، بہت گہری چوٹ۔ پھر خون بھی بہت نکلے گا اور آپ کو بہت درد ہوگا۔ پھر آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کے موم ڈیڈ کو بہت تکلیف ہوگی۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا جب آپ کے موم ڈیڈ روئیں گے؟ نہیں نہیں ڈیڈ، آپ اور موم رونا نہیں پلیز، میں اب اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہ ہی کسی کا آپریشن کروں گا۔ رومان کو اکبر کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، بہت ہی عقل مند بیٹا ہے میرا، اشما دیکھ لو فوراً سمجھ گیا۔ اور میرا رومان سے وعدہ ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، تو میں اسے بہت اچھے انسٹرومنٹس لا کر دوں گا۔ کیا واقعی ڈیڈ، آپ بہت اچھے ہیں، آئی لو یو۔ وہ اکبر کے گلے سے لگ گیا۔ اکبر نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، آئی لو یو ٹو۔ بس جو بات ڈیڈ نے بتائی ہے وہ بھولنی نہیں ہے۔ اشما اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو کہ اکبر نے نوٹ کر لیا تھا۔ پھر جب اکبر نے اسے مسکرا کر دیکھا تو اس نے فوراً سٹپٹا کر آنکھیں بدل لیں۔ اکبر نے رومی کو کہا، ارے بھائی لوگوں سے کہہ دو رومی کہ دیکھ لیں، ان کا حق ہے ہمیں دیکھنے کا۔ نو ڈیڈ، آپ پر صرف میرا حق ہے۔ کس نے دیکھا آپ کو، بتائیں مجھے۔ رومی اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے کوئی نہیں دیکھ رہا میرے باپ، بیٹھ جا واپس۔ اکبر نے اسے بٹھایا، نہیں تو ابھی اس کے سوالوں کی برسات شروع ہو جانی تھی۔ شہزی جا چکا تھا، جبکہ ایشو کو بھی گھر چلے جانا تھا۔ اگلے روز اشما کو گاؤں کے کیمپ کے لیے نکلنا تھا، لیکن اس کا دل رومان سے الگ رہنے کی وجہ سے فکر مند بھی تھا اور دکھی بھی۔ لیکن وہ کیا کرتی، اسے اپنے فرائض انجام دینے ہی تھے۔ یہ ٹور اس کے لیے کہیں نہ کہیں سود مند بھی ثابت ہونے والا تھا۔ وہ وہاں کے ضرورت مند مریضوں کے علاج سے بہت کچھ سیکھنے والی تھی۔ کیمپ تو پورا مہینہ لگا رہتا، لیکن وہاں اشما کی ڈیوٹی بس 3 دن کی تھی، پھر اسے واپس آ جانا تھا۔ رات کو اشما کو نکلنا تھا تو وہ خاص طور پر اکبر سے ملنے ہاسپٹل آئی تھی اور اب اس کے آفس کے دروازے کو ناک کر رہی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اشما کی آواز سن کر اکبر کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ آ جاؤ اشما، تمہیں اجازت کی کیا ضرورت؟ میں کسی بھی حال میں ہوں یہاں، تم تو دیکھ سکتی ہو، بیوی جو ہو۔ اکبر نے اسے چھیڑا، کیونکہ غصے سے سرخ پڑتی اشما کی ناک اکبر کو بڑی اچھی لگتی تھی۔ مجھے آپ کو بتانا تھا کچھ۔ وہ یکسر اکبر کی بات کو نظر انداز کیے اپنی بات کہنے لگی، میں جا رہی ہوں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ رومان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیے گا۔ ابھی ایشال کے ساتھ ہے وہ، ایشو کی رات کی فلائٹ ہے، وہ بھی چلی جائے گی، تو اس سے پہلے رومان کو آپ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیے گا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا۔ اکبر اپنی کرسی سے ٹیک لگائے ڈھیلا سا بیٹھا تھا، پھر سیدھا ہوا اور استفسارانہ انداز میں پوچھا، اگر آج میں یہاں نہ ہوتا تو کیا کرتی تم؟ کس کے پاس چھوڑتی رومی کو؟
تو چھوڑ دیتی کسی نہ کسی کے بعد. میرے پاس آپشنز بہت ہیں، وہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور باہر چلی گئی. اکبر سوچ میں پڑ گیا. یہ کون سا آپشنز کی بات کر رہی تھی؟ رومی میری جان، آپ خالہ کو تنگ مت کرنا، ماما بہت جلد واپس آ جائیں گی، اور جب واپس آئیں گی تو آپ کو بہت سارے گفٹس بھی دیں گی، شاپنگ بھی کروائیں گی. اشما بے فکر تھی کیونکہ رومی ایشو سے بہت اٹیچ تھا. وہیں تھوڑی دیر میں اکبر آ جاتا تو اور بے فکری ہو جاتی. خیر وہ اسے ملتی ملاتی اپنے سفر پر نکل گئی. چند گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ اپنی منزل پہنچ چکے تھی. آتے ہی اس نے اپنی ڈیوٹی پر رپورٹ کیا. جو ٹیم پہلے سے وہاں تھی اب وہ سب جا رہے تھے، اور اشما اور اس کے ساتھ پہنچنے والے ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی. اشما کو وہاں پہنچ کر رومی کی یاد آنے لگی تو اس نے اسے ویڈیو کال کر لی. اشال کے فون پر کال کی تھی اشما نے. ہیلو السلام علیکم، کیسا ہے میرا رومی؟ دیکھو ماما پہنچ بھی گئی. وعلیکم السلام موم سی، آئی مس یو. وہ خوشی سے چہکتے ہوئے کہہ رہا تھا کیونکہ اسے اپنی گرل فرینڈ یعنی ایشو کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا. رومی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ہارٹ بنایا اور اپنے چہرے کے سامنے کر کے ایک آنکھ بند کر کے اس میں سے ماں کو دیکھنے لگا. لیکن ایک دم ہی اس کی چیخ بلند ہوئی. دھوکا! دھوکا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ. ایپیسوڈ 22 is continued.